الظاهرين لما تبين وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد حضرت الہی ہوا ہے سورہ کوثر جو سب سے چھوٹا سورہ قرآن ہے اور وہ آج بھی ہمارے تمام دین کی بنیاد جس پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو کہ یہ دنیا خود کوئی خالق کی دنیا کا نہیں ہے، جس کے نبی محمد ہیں اور جس کے وسیع علی ہیں، جس کی آخری حجت ابھی بھی زندہ ہے، جو اس دین کا محافظ ہے، کسی کو شک ہو ہمارے عقیدے کے یا ہمارے عمل کے بارے میں، تو قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک سورے کا جواب دو۔ آج کی دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد نہ عمل میں کوئی چیلنج قبول کر پائی، نہ عقیدے میں کوئی چیلنج قبول کر پائی، کبھی چیلنج بن کے سامنے آئے ہی نہیں۔ ہاں پتہ کچھ جیسا دوانیاں جگہ بدماشیاں خرافاتیں، لیکن سامنے سے آگے کوئی نہیں کہہ رہا۔ سب نے بیل زبان کل ملا کے کہا کہ اگر دنیا میں بہترین انسان کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو ہم ان کو اپنا لیڈر تسلیم کریں۔ دنیا کی بدترین قوم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اس بدترین قوم کا جو رہنما ہے اس سے بہتر رہنما کا تصور ہی نہیں کرتا۔ یہ ہم نہیں وہ کہہ رہے جو رسول اللہ کے عقائد میں ان سے اختلاف نہیں، عقیدہ آخرت نہیں رکھتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر لوگ اللہ کے رسول کی صداقت امانت سے قائل ہیں اور عملی پریکٹیکل لائف جسے کہتے ہیں، سیرت نبی پریکٹیکل ہے، اگر ان میں ذرہ برابر نفس ہوتا تو آج دنیا دھجیاں اڑا ڈالی، یہ کمی ہے۔ آج بھی یاد رکھیے جہاں جہاں نقص آتا ہے تو سیرت محمد پہ نہیں آتا ہے، بلکہ ان روایتوں کو جو سیرت محمد سے منسوب کی گئی تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر وہ قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پہ مار دینا۔ جیسے کوئی غلہ جو اچھی غذا اچھے ریپر میں، اچھے پاکیزہ ریپر میں، پاکیزہ برتن میں، پاکیزہ تشت میں کوئی نجس پانی آ جائے آپ کے سامنے، پاکیزہ گلاس میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پانی کو پھینک دیں اٹھا کے ہمارے غصے کے خباثت کو، تو خباثت ہے، وہ نجاست ہے، وہ رجس ہے۔ یہ اللہ کے رسول خود کہہ کے گئے تھے۔ تو آج جو اللہ کے رسول کے سیرت کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خباثت ہیں، نجاست ہیں، شجر خبیثہ، شجر ملونہ کے پتے ہیں، شجر ملونہ کے بال و بر ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، سیرت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو خباثت ہے، نجاست ہے۔ ایک بار مولا بیٹھے تھے، بہترین سے وہ غذا لائی جاتی ہے، مولا کہتے ہیں کیا ہے یہ، اسے دیکھو خباثت کہاں سے اٹھا رہے، معلوم وہ غصبی تھا۔ مولا نے خباثت کہاں سے اٹھا رہے، دیکھو لے جا کے، یہ کیا سوا کیا لیا ہے، مولا اٹھا کے پھینکوا دیا، کیا غصبی حرام، اب تصور کر رہے ہیں۔ تو علی جو اہل بیت یہاں، تو یہ کہاں سے، بظاہر وہ صاف شفاف لگ رہا ہے، اسی لیے آپ تاریخ بہت سے ایسی چیزیں ہیں تاریخ میں دیکھیں کہ لوگوں نے بھیجا، انہوں نے کہا یہ خباثت ہے، نجاست ہے، معرفت ان کی ایسی تھی، جانتے تھے حلال محمدی صبح قیامت تک حلال ہے اور حرام محمدی صبح قیامت تک حرام ہے۔ نہ کوئی حرام کو حلال کر سکتا ہے، نہ حلال کو حرام کر سکتا ہے، عقلی طور پر نہ نقلی طور پر، نقص پر روایتی پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو دین پیش کیا بالکل کامل تھا، اور سورہ کوثر بابا کے جو ہر چیز کے ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ مٹ جائے گا۔ جال حق حقت بات قرآن کہتا ہے
ان الباطل کان یزول، باطل تو مٹنا ہی ہے، فنا ہی ہونا، فنا ہی ہونا، بے اس کی شک، قسمت میں فنا لکھی ہے، باطل کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا چاہے جتنی کوشش کر لے۔ آپ تصور کریں یہ جناب زینب نے کہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، جہاں پہ انسان بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جہاں آوازیں گم ہو جاتی ہیں، نفس کام نہیں کرتا ہے، سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، غم دل پھٹ جاتے ہیں سینے سے، اس دور میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ جہاں کٹے ہوئے سر رکھے ہیں، امام وقت بظاہر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، درے کھاتے ہوئے صوفے سے شام کی صحبتیں برداشت کر کے آئی ہیں، کس عالم میں کھڑی ہیں آپ تصور کریں، بازار شام کی آپ تصور نہیں کر سکتے، جو زینب صبر کر کے نکل گئی کہ چوتھے امام زندگی بھر شام شام کر کے روتے رہے، ایسے ماحول کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ دکھایا دنیا کو، کھڑے ہو کے یزید کے دربار میں کہا یزید تو کچھ کر لے، تو کچھ کر، ہمیں تو مٹا نہیں پائے گا، کیونکہ حضور کوثر چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں جو آئے گا وہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تاریخ نے بتایا کوثر کی پہچانی ہے یہ نسل فاطمہ، جو اللہ کی لیے حجت جسے اللہ نے قرار دیا ہے، اس کی تعریف یہی ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے گا رسوا و ذلیل ہوگا، اور تاریخ بتا دیا۔ آپ دیکھیں تاریخی واقعہ، آٹھویں امام کی شہادت کے بعد جب نویں امام کو دیکھیے جو غیبت کبریٰ کا پیش خیمہ بن جاتا ہے، پہلے صغریٰ کا پیش خیمہ، آٹھویں امام کی شہادت کے بعد جب نویں امام مذہبی امام فائز ہوتے ہیں کہ مامون کو معرفت تھی، جانتا تھا کیا ہے، اب جب ان کو لایا اتنا اکرام دیا تو لوگوں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ لوگوں کی پریشانی یہاں پہ نہیں تھی، مامون کو مامون بنایا کس نے؟ ان درباریوں نے بتایا جو نفس پرست تھے، جو نا اہل لوگ اپنے اہل کے لیے کھڑے، وہ لوگوں نے بنایا مامون کو مامون، ناجائز خواہشات نے مامون کو مامون بنایا، ناجائز خواہشوں کی پیروی کرنے والوں نے مامون کو مامون بنایا، ورنہ سب جانتے تھے حقیقت کیا ہے۔ ساتویں امام کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو پورا بغداد ماتم کرتا ہے، آپ تصور کریں یہ وہی لوگ ہیں جو امام قائد نے تو فکر ہی نہیں، اس کے بعد جو آٹھویں امام آتے آپ تصور کریں امام کے ساتھ کیسا مکاریاں دجے، کون کر رہا ہے؟ یہی ماں اپنی خوشنودی میں معمول تھی، شیطان کی خوشنودی میں اللہ کو ناراض کر، یہ لوگ تھے، اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تاریخی مطلب، اس کے بعد جب وہ کیونکہ غیبت کبریٰ کا پیش خیمہ بن جاتا، اب نویں امام آتے ہیں، تاریخی بات ہے، یحییٰ بن اکثر ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے، اپنے زمانے کا سب سے قابل بزرگ لاتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ایک بچے کے مقابلے میں، ایک بظاہر ایک بچے کے مقابلے میں لاتے ہیں، اور تاریخ نے مناظرہ لکھا، اس کے بعد یحییٰ بن اکثر کا کیا حال ہوتا ہے، مارے شرم کے منہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، خالی سوال کر کے پھنس گیا، سوال کر کے پھنس گیا کہ ہم کہہ کیا گئے۔ عزیزہ نے آپ یہ ہے امامت، اب جب دنیا جان گئی تھی کہ امامت کے سینوں سال کے قائد امام حق یہ ہوتا ہے، اب اس کے بعد بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج نویں امام کی بیعت شروع ہو جانی چاہیے، مامون سے بغاوت کر دینا چاہیے، لیکن نہیں کیا، کیوں؟ نفس پرستی نے نہیں کرنے دی، حقیقت سامنے آ گئے، مناظرہ ہو گیا، اب ہم مناظرہ اسی لیے تو ہوا تھا کہ حق و باطل کے داغ ہے، تو اب باطل کی تھوڑی ہے، حق کی پیروی کے، لیکن نہیں کی گئی۔ اس کے بعد کہ اب یہی آئیے امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور، آتے آتے امامت کو اتنی پریشانیاں برداشت کرنی پڑی، قید کی زندگی، ان کی خطا کیا ہے، ان کی آپ تصور کریں، تاریخ اسلام پڑھیں، آپ دیکھیں ان کی غلطی کیا ہے، کوئی غلطی نہیں، صرف سیرت محمد کا مظہر ہے، صرف اہل بیت ہونے کی غلطی ہے، خدا نے نبی کو وہ اہل بیت بنائے جو قدرت خدا ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں دنیا کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اب جب 11 امام کا زمانہ آتا ہے، دیکھیے قحط پڑتا ہے، قحط کب پڑتا ہے؟ ان کے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، قحط نازل ہوتا ہے، ایسا قحط ہوتا ہے کہ جانور تلک مرنے لگتے ہیں، اب نماز پڑھی جا رہی بارش کی، نہ بارش ہو رہی، تو میں اپنے عقیدے، جو میرا عقیدہ ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں، اسے واقعہ آپ غور کریں، امامت کا موضوع یہ 11 امام کا واقعہ تاریخ کی سبھی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی سب نے معتبر تو لکھا، یہ حقیقت میں ہوا تھا،
اب 11 امام کا دور آتا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، پریشان ہے، حکومت پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، سوکھا پڑ گیا ہے، اتنا بڑا قحط تو بڑا، جانور مر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ عیسائی راہی بادشاہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، عیسائی راہی بادشاہ ہے، کہتا کیا ہے، دیکھو میرا مذہب حق پہ، جو مباہلے میں شکست کھا چکا ہے، جو تاریخ قرآن اور تاریخ کی روح سے مباہلے میں شکست کھا چکے، وہ آ کے اب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مذہب باطل ہے، ہمارا مذہب حق ہے، دیکھو ہم مجاہد الدعوات ہیں، ہمارا جو آخرت پہ یقین ہے وہ زیادہ، ہمارا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے، تمہارا عقیدہ کمزور ہے۔ اگر عیسیٰ دیکھو ہم دعا کریں گے اور دعا پوری ہوگی، اور وہ آتا ہے، مجمع اکٹھا ہوتا ہے، بلند کرتا ہے ہاتھ، دعا پوری ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب اسی کے ساتھ پریشانی بڑھ گئی، عقیدے جب دوڑنے لگے، پریشانی بڑی، حکومت کیونکہ اسی عقائد کے اوپر تو ٹکی ہوئی تھی، جب عقیدہ ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں تو حکومت کس پہ کریں گے، اللہ کے رسول کے خلیفہ بنے بیٹھے، اب مسئلہ کون حل کرے، اب ہوتا کیا، تاریخ بتا رہی، اب سب پریشان، حکومت نے بغاوت کی، کیا ہو رہا ہے، یہ تو دعا کر رہا ہے تو بارش آ رہی، پانی برس رہا ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں اب معلوم ہوا، اب یہیں سے ہمارے عقیدے کی جو سب سے بڑی تاریخی واقعہ، 11ویں امام کے بعد 12ویں امام غیبت میں چلے جاتے ہیں، مطلب دنیا میں آخری حجت بظاہر، اس کے بعد امام کو غیبت میں جانا ہے، وہاں دلیل امام پیش کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کی، ہمارے یعنی ان کے کیا جتنے باطل عقیدوں کے سب بطلان ہو جاتا ہے، سب کو ختم ہو جاتے ہیں، یعنی باطل ختم، سارے عقائد و عمل میں امام آتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہوتا کیا ہے کہ بھائی ایک مشیر ہوتا ہے، کہتا ہے جان کی امان ہو تو بتاؤں، بولو کیا کیا جائے، کہ جو امام کو آپ نے قید میں رکھا فرزند رسول، ان کے پاس جائیے، اگر انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا تب بھی تمہارا فائدہ، اگر نہیں حل کروائے تب بھی تمہارا فائدہ، کیوں کہ حل کر دیا تو بارش ہو جائے گی، اگر نہیں حل کر پائے تم بجانب حق ٹھہرو گے، کہ ظاہر اگر واقعی یہ فرزند رسول ہوتے، واقعی اہل بیت ہوتے، تو کیا ان کی دعا سے آپ جیسا یہ دعویٰ کرتے اس کی دلیل کہاں لائے، بھائی کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا جاتا ہے، آپ اہل بیت ہیں، معجزہ دکھائیں، کوئی رسول کی کرامتیں دکھائیں، ہم آپ کو کیوں مانیں، یعنی ہمارا عقیدہ سچا ہے، جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، جس کو چاہو جانشین بناؤ، اللہ کے رسول کسی کو نہیں بنا گئے تھے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ 11 امام تشریف لاتے گئے، ٹھیک ہے، پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے، اب میدان میں اس سے کہتے ہیں دعا کرو، دعا کرو، اب وہ جیسے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اب امام کہتے ہیں رکو، آپ تصور کریں، امام کہتے ہیں جو انگلی کے بیچ میں جو شہ نکال لو، اب جو پہلے تو پیچھے ہٹتا ہے، لیکن جانتے کہ بادشاہ کا گردن مار دی جائے تو وہ، اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، ان 2 انگلیوں میں کتنی بڑی چیز چھپائی جا سکتی ہے، آپ بتائیے، اور میڈیکل سائنس سے پوچھے کہ جناب عیسیٰ کے بعد 500 سال تک کوئی نبی آیا ہی نہیں، عیسیٰ کے بعد عیسیٰ زندہ اللہ نے اوپر بلا دیا تھا، اور رسول اللہ سامنے دفن ہے مدینے میں، آپ تصور کریں، اس کے بعد 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اس کے 200 سال کے بعد کا واقعہ ہے، ایک آدمی کا جسم کتنے دن سلامت رہ سکتا ہے بتائیے، وہ بھی اتنی بڑی کرچ جسے کہتے ہیں، کوئی بہت بڑی ہڈی لے کے نہیں آیا تھا، وہ انگلیوں کے بیچ میں چھپ جائے اتنی بڑی ہڈی تھی، ایک نبی کی ہڈی تھی جو انگلیوں کے بیچ میں پوشیدہ ہو جائے، کتنی، یعنی جسے ہم لوگ کرچ کہتے ہیں، ایک کرچ لے کے آیا تھا، چھوڑیے کم سے کم 800-700 سال کے بعد ایک کرچ بھی محفوظ ہے نبی کی، مطلب 800-700 سال کے بعد ایک نبی کی ایک چھوٹی سی کرچ جسے کہتے ہیں، آپ دیکھیے کتنے دن ہڈی رہ سکتی سلام، آپ کو معلوم کریے، تو 700 سال کے بعد اگر مان لیں جناب عیسیٰ سے پہلے بنی اسرائیل کے کتنے قبل 800 سال کے بعد ایک چھوٹی سی ہڈی بھی قدرت محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت نبی سے ہوتی ہے، تو جو سردار انبیاء ہیں ان کے بارے میں جاہل کہتے کیا، یہ استغفر اللہ صلوات محمد کہ نبی اب سوچیے عذاب
اللہ بارش کب روکتا ہے؟ جب عذاب اللہ کا ہوتا ہے، جب رحمت خدا ہٹ جاتی تو بارش رک جاتی ہے۔ آپ سوچئے، یعنی نبی کی ایک معصوم نبی کی ایک کرچ کا، ایک چھوٹے سے حصے کی یہ طاقت ہے کہ زیر آسمان آئے تو اللہ عذاب ہٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک کرچ میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر وسیع اس کے، خالی سامنے ایک معمولی جو بدعقیدہ آدمی، بدعمل آدمی رہے، اگر اتنا جھوٹا نہ ہوتا تو رسول اللہ کے مقابلے میں آتا۔ یعنی جھوٹا، ایک جھوٹا بدعقیدہ آدمی آ کے ایک معصوم نبی کی ایک ہڈی کو زیر آسمان لاتا ہے تو اللہ عذاب ہٹا لیتا ہے اور رحمت کی بارش کرنے لگتا ہے۔ تو اگر رحمت للعالمین کے وسیع کے وسیلے سے ہماری شفاعت ہو جائے، اگر وہ کہے نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ بتائیے، تاریخ میں تھا جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا یہ واقعہ۔ اس کے آپ سوچیے کہ نبی کی شفاعت کہاں ہے، عصمت کہاں پہ؟ اب یہ دلیلیں مل گئی بالکل کہ اب نبی شفاعت بھی کرتا ہے، نبی باقی بھی رہتا ہے، نبی کو فنا نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی جتنے ہمارے عقیدے پہ سب چیزیں مثبت، اس کے بعد امام نے کہا کہ اس نبی کی اس کو لاؤ، اس کو احترام سے کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دو۔ آپ تصور کریں، احترام کے ساتھ اب لوگ سجدہ رہے کہ مولا کم سے کم اب کیا ہوگا۔ اب امام مصلی بچھاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے امت مسلمہ کا کہ اجماع، تمام امت کا اجماع غلط بات پہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک اجماع کے معنی یہ ہے جہاں امام ہو۔ امام کون ہوتا ہے؟ روح کائنات ہوتی ہے جو زندہ ہے، قائم ہے۔ آپ تصور کریں، ایک ارب کیا ایک خرب مردے اکٹھا ہو گئے، کیا ایک زندے کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ جن کی وجہ سے سانسیں چل رہی ہیں، امام کے مقابلے میں ہم سب مردہ ہیں۔ قرآن نے کہا تم سب میت ہو، قرآن کا کہا تم میت ہو، مردے ہو۔ اب مردے ہمیں زندگی کب ملتی ہے؟ جب امام کی ولایت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا رسول کی طرف یہ تمہیں زندگی دیں گے، اگر ان سے دور جاؤ گے تو مردے بن جاؤ گے۔ تو 1 ارب 1 کروڑ یہ دنیا کے سارے مردے مل کے کیا ایک زندے کی مقابلہ کر سکتے؟ اسی لیے حجت وہ بنتی ہے جو امام، جس میں امام ہوں۔ پوری دنیا ایک طرف تھی، سب کی دعائیں ایک طرف تھی، لیکن امام قید میں تھے، امام الگ تھے۔ تو اللہ نے دعا نہیں بھائی، اجماع امت کا اجماع صاحب۔ آپ تصور کریں کہ ابھی تک تو مسئلہ روایتی تھی، اب کون سی مجبور تھی؟ اب تو امام حضرت اس کو مان لینا چاہیے تھا، اب تو امام مان لینا چاہیے تھا، لیکن امت نے ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی غیبت کو، اپنی حجت کو غیبت میں رکھ دیا، آج تک وہ غیبت جاری۔ اب تو ہم کریں، اب اس کے بعد امام نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اب بارش آتی ہے۔ اور اس کے دیکھیے اولی نمبر ہوتا کیا، اب امام کہتے ہیں رکو، لوگ بھاگنے لگے۔ آج کا زمانہ تو ہے نہیں لگی، آپ واشنگ مشین میں ڈرائی کے کپڑے نکل آئیں گے۔ کوئی کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کہیں جاؤ جب تک اب یہ فلاں جگہ کا بادل ہے، فلاں جگہ کا بادل ہے، اب دیکھو پھر ایک جب بادل کا ٹکڑا آئے گا یہاں برسے گا تو لوگ جانے لگے، بھاگنے لگے کہ لطپت ہو جائیں گے۔ تو امام نے کہا ٹھہرو، جب اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے تب یہ برسے۔ یعنی بارش کے قطروں پہ جس کی حکومت ہے وہ اولی الامر، یعنی بارش کا قطرہ، بارش کا قطرہ ہوتا کیا ہے؟ رحمت الہی۔ اللہ نے جو ان کو اولی الامر بنایا ہے عذاب دینے کے لیے نہیں، ثواب و رحمت کے لیے بنایا، ہمارے عذاب کو گھٹانے کے لیے۔ بارش رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں، اب ایسے امام کے ساتھ تصور کریں کہ امام نے 11ویں امام نے ایک معصوم کی جسد کو دفن کیا ہوگا، ایک معمولی احترام کیا ہوگا، تو کربلا یاد نہیں آئی ہوگی ان کے سامنے؟ تو کربلا کا منظر اللہ ایک نبی معصوم 800 سال کے بعد ایک ہڈی کا حصہ جس کا ملتا ہے تو امام احترام سے پہلے اسے دفن کراتے ہیں، پھر اس کے بعد مصلی بچھاتے ہیں۔ واجب ہے یہ کام، احترام نبی کا معصوم کا، کہ نبی جس کو اس کا گوشت اپنا گوشت کرے، جس کا خون اپنا خون کرے،
اس کے گوشت و خون کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں آپ کا ظہور کے کیا ایمان نے کیا سوچا کربلا میں لاش کی پامالی بھی سامنے آئی ہوگی اور بے گور کفن لاشا بھی سامنے آیا ہوگا اپنے جنم مظلوم کا اللہ لیکن یہ رحمت ہے میں نے کہا نا اولی رمز اس لیے نہیں ہے جہنم لے جانے کی جنت لے جانے یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم ان سے دور ہو گئے یہ عمر ساتھ کی خطا تھی کہ حسین سے بات ہی کرتا رہا اور خود جنت لے کے چلے بھول کا لیکن بھول کو بھول منایا کس نے آپ دیکھیں واقعات تاریخ کے جب حسین کی لجام میں فرض پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو حسین کیا کہتے ہیں وہ تیری ماں تیرے سور میں بیٹھے وہ تیری ماں تیرے سور میں بیٹھے یہ پلٹ کے حور کیا جواب دیتے ہیں کہ حسین میں بھی کچھ کہتا لیکن میں کیا کروں آپ فاطمہ کو دیکھیں اللہ یعنی کچھ اس طرح حور کے دل میں عقائد میں فاطمہ کی عظمت پیوستہ ہو گئی تھی جب وہ شیر مادر میں اس طرح سے گھٹی میں چلی گئی تھی کہ اب جو مشکل کام تھا خود کر گیا امام حسین کے لہجہ فرض پہ ہاتھ ڈال دیا یعنی جو مشکل کام تھا عباس کی موجودگی میں زین العابدین کی موجودگی میں جناب اکبر اور جناب قاسم کی موجودگی میں انصار و اقربا کی موجودگی میں نظام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا جو مشکل کام تھا وہ خود کر گیا لیکن جو آسان بظاہر کام تھا زبان چلانے میں کیا جاتا ہے لیکن عقیدے نے زبان پہ روک لیا ان کا عظمت زہرا کا جو عقیدہ دل میں تھا اس نے زبان پہ کنٹرول کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کتنا آپا تھا یعنی جو آسان کام تھا زبانی جواب دینا تو حسین کو آسان کام تھا لیکن وہ نہیں کر پایا ٹھہر گیا زبان کنٹرول میں آ گئی یعنی عقیدہ دل میں کچھ ایسا تھا عمل میں تو لڑ گیا حسین سے لیکن عقیدے میں نہیں لڑ پایا زبان میں عقیدے نے جب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت سے زبان کنٹرول کر کیونکہ زبان پہ کنٹرول بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی کا پھر بدی زبان کو جواب مکالمے میں انسان زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا اس میں اور خود زبان پہ کنٹرول کر رہے یہ عظمت زہرا ہے اللہ اکبر تو حسین جی بتائے دیکھو کیا ہوتا ہے کربلا میں جب کربلا ہوتی ہے اور خود کیا تڑپ رہے ہیں کیونکہ عظمت زہرا دل میں ہے کہ جہنم کیسے جا سکتے ہیں اپنی صفات زہرا کھینچ رہی تھی حور کو حسین کے قدموں میں لے آئی ہم کہتے کیا ہیں کیا میرے لیے بھی توبہ ہے یمنا رسول اللہ یہ اللہ یعنی عقیدہ بتانے آپ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں جوانے ہیں جنت کے سردار ہیں آپ وارث رسول ہیں حقیقی معنی میں خلیفہ ہیں خلیفہ بلا فضل کے بیٹے ہیں آپ تصور عقیدہ پیش کرتے کیا میرے لیے بھی توبہ ہے قرآن نے کہا تھا جب تو گناہ کر لو کوئی غلطی کر لو تیرے رسول آپ کے پاس آتے تو مجھے بھی تواب و رحیم پاتے تو باب توبہ کون ہے اللہ اکبر معصوم شفاعت کے پاس آتے ہیں قدموں میں سر رکھتے ہیں اور حسین جیسا قریب زمانے نہیں دیکھا حسین نے نہیں کہا کہ ہو کون تم ارے چہرہ تو دکھاؤ حسین اس طرح سے تم کو احساس ندامت نہیں ہونے دیتے اس کے بعد وہ کہتے آقا بہت گناہ گار ہوں بہت گناہ گار ہوں میں چاہتا میں ستایا جو ہے میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی ہے میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو آپ مرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ جائے خود میں غلطہ دیکھوں میرے لیے کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جو آپ کے بچوں کی سزائیں انتشا رہی ہے اس کا گناہ گار میں ہوں میں بہت بڑا گناہ ہوں اللہ اکبر حسین بیٹے کو اجازت دیتے ہیں کس طرح سے اجازت بیٹا جاتا ہے جنگ کرتا ہے زبردست جنگ کرتا ہے اور حر کو جب آخری وقت پکارتا ہے تو حر سے پہلے حسین پہنچا کے اور احترام کے ساتھ ان کے بیٹے کو لاشے کو لے آتے اللہ اکبر لیکن جب حسین کو علی اکبر آواز دیتے ہیں بقاتل لکھتے ہیں کہ حسین اس طرح سے جاتے ہیں جیسے کوئی نابینا جا رہا ہے راستہ نہیں تلاش کر پاتے ہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کے بعد جب گھوڑا آستین پکڑتا ہے حسین کو علی اکبر کے سرانے لے جاتا ہے علی اکبر کا سر زادو پہ رکھ کے کہتے بیٹا کو خواہش ہو تو بیان دو بابا برچی کی ہری کلیجے میں رہے گی حسین نے برچی تو نکالی لیکن علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے حسین نے مر دیا تھا بیٹا تیرے بعد اس دنیا پہ کہا گئے اب لاش کو اٹھاتے ہیں خیمے کے گھر پہ لاتے
رکھ دیتے ہیں. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اب خیمے میں علی اکبر کے راستے جاؤ. اللہ اکبر, علی اکبر کا جنازہ آتا ہے تو بیویاں علی اکبر آ کے صدائے بلند کرتی ہے, لیکن زینب فضہ سے کہتی ہے اے فضہ ام لیلا نظر نہیں آتی, جائیے خبر کر دیجیے ام لیلا کو. ام لیلا کے خیمے میں جب فضہ آتی ہے تو عجیب منظر دیکھتی ہے. اس طرح جیسے لگتا ہے کوئی نابینا راستہ تلاش کر رہا ہے. بدحواسی کا عالم ہوتا ہے, کبھی چوبے خیمہ سے ٹکراتی ہے, کبھی غماموں میں لگتی ہے, یعنی کچھ سوچ نہیں رہا, جانا کہے چاہتی ہے, کدھر جا رہی ہے. اللہ اکبر, یہ منظر دیکھ کے جہاں پہ فضہ فرماتی ہے اے شہزادی, لگتا ہے آپ نے علی اکبر کے آنے کی خبر نہیں سنی ہے. آپ نے علی اکبر کے آنے کی کہ میں کس عالم میں آپ, ورنہ آپ ضرور آتی. یہ سننا تھا کہ ام لیلا کہتی ہے اے فضہ میں کیا کروں, میں نے سنا تو ہے آقا میرے بیٹے کا لاشا لائے ہے, لیکن میں کیا کروں جب سے یہ صدا میرے کانوں میں گئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. مجھے میرے لال کے جنازے تک پہنچا دو. اے شہزادی یہ تو مصائب علی اکبر کی ابتدا ہے, ابھی صبح و شام کی رائے ہے. جب تمام میروں کا مجمع ہوگا ارے لوگ پتھر مارنے آئیں گے, لیکن علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے اولاد والوں کے کلیجے لڑک جائیں گے. ارے دعا کے لیے پتھر پھینک کے ہاتھ اٹھائیں گے, اے پروردگار یہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو, لیکن اس جوان کو اس عالم میں اس کی ماں کو نہ دکھانا. ارے جو دشمن کی عورتیں نہیں دیکھ سکتی تھی, ام لیلا اسی علی اکبر کا چہرہ دیکھتے دیکھتے میری دائی کے حال اوپر سے چھاپ گیا. اللہ